أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة الدائمة الأبدية على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند متعال کے لطف و احسان ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر سلسلہ ماہ مبارک رمضان، ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے چند عرائض آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی. خداوند متعال سے عبادات، طاعات اور مناجات کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور مقبول ہونے کی دعا کرتے ہیں. کل کی گفتگو میں ہم نے وہ علل اور اسباب جاننے کی کوشش کی تھی کہ جن علل اور اسباب کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام نے لشکر سازی کی تیاری شروع کی تھی. کچھ موارد ذکر کر چکے تھے، 7 موارد ہم نے ذکر کیے تھے. انشاءاللہ آج ایک اور مورد ذکر کر کے دورہ حکومت امام حسن علیہ السلام کے حالات پر کچھ جاننے کی کوشش اور وہاں کے بسنے والے لوگوں کی ذہنیت سے آشنا ہونے کی کوشش کریں گے. 8واں مورد جو ذکر کیا گیا ہے، محققین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، وہ ہے جعل حدیث کا. وہ ایسا دور تھا کہ جس میں جعل حدیث کی، احادیث کو گھڑنے کی بٹھیاں بغیر حد و حساب کے بنانا شروع کر دی گئی تھیں. حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی جو خلیفہ سوم کے قتل میں ملوث تھے، سب جانتے تھے کہ یہ وہی افراد ہیں جو خلیفہ سوم کے خلاف انہوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا اور آخر میں ان کو قتل بھی کیا گیا. وہی لوگ، ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی لوگ اٹھتے ہیں کہ ہمیں حضرت خلیفہ سوم کی خون کا بدلہ لینا ہے. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جو احادیث پنجتن پاک خصوصاً مولا امیر کائنات کی فضائل میں وارد ہو چکی تھیں، ان کا منہ موڑا گیا اور انہی احادیث کو دوسرے افراد کے لیے منسوب کر دیا گیا، اور جو فضائل مولا علی کے بیان کیے جاتے تھے وہ دوسرے افراد کے لیے بیان کیے جانے لگے. اس ساری جنایات کو دیکھ کر کچھ لوگ بولنے لگتے تو انہیں زور اور تزویر کی بنا پر چپ کرایا جاتا. پہلے مرحلے میں ان کو لالچ دی جاتی تھی، اگر وہ پھر بھی باز نہ آتے تو ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، قتل تک کیا جاتا تھا. پھر دھوکے بازی، فریب، غلط پروپیگنڈا اور دھوکہ دہی کے عنوان سے ان کو اس راستے سے ہٹائے جانے لگا. اسی زور اور تزویر، لالچ، ڈرانا دھمکانا اور دھوکہ دہی، فریب کا بازار اتنا گرم ہو چکا تھا کہ لوگوں سے سوچنے، فکر کرنے کی طاقت سلب کی گئی تھی. ان کی سوچوں پر یا تو پھر لالچ کی مہر لگائی گئی تھی، یا پھر ڈرانے اور دھمکانے اور قتل کرنے کی وجہ سے ان کی سوچوں پر پہرے بٹھائے گئے تھے، یا پھر ان کو دھوکہ اور غلط پروپیگنڈا کا شکار کیا جاتا رہا. ایسے حالات میں صحیح اور درست فکر کرنے والے انسان بھی شش و پنج میں رہتے ہیں کہ حق کہاں کھڑا ہے، باطل کہاں، سچ کہاں ہے اور جھوٹ کسے کہیں.
جعل حدیث کی دکانیں کھلی گئیں، بلکہ خاص وظائف اور تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ پوری سرحد اسلام میں مختلف شہروں میں مختلف سرحدوں پر ایسے ایسے مبلغ بٹھائے گئے جو احادیث کو موڑ لیتے تھے اپنے صحیح مصداق سے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل کے احادیث کو موڑ کر دوسرے اصحاب سے منسوب کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ پیسہ بھی دیا جاتا تھا اور ان کو باقاعدہ ماہانہ تنخواہ پہ رکھا گیا تھا۔ اور ہمارے معاشرے میں پیسے دے کر کام کیوں کروایا جاتا ہے، ہمارا معاشرہ اس کو بہتر اور اچھے انداز میں سمجھ سکتا ہے۔ اسی دور میں انسان کی خرید و فروخت یعنی لالچ دے کر ان کو اپنے پاس بلانا یا پھر امام حسن کے لشکر سے جدا کرنا بھی ایک طرح کا بازار سجا ہوا تھا، یہاں تک کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے 12,000 کا لشکر بنا کر عبید اللہ بن عباس کو بھیجا۔ جب وہ دشمن کے سامنے خیمہ زن ہوئے تو کچھ ہی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ 10 لاکھ درہم اس کے خیمے میں آ جاتے ہیں، اور وہ 10 لاکھ درہم لے کر 8,000 فوجی لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ فرار تو ٹھیک ہے، لیکن وہ دشمنوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو سپہ سالار تھا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہی فرد مخالف کا اور دشمن کا سپہ سالار بن بیٹھا تھا۔ ہر سلیم الفکر اور سوچ رکھنے والا انسان یہ بخوبی جانتا ہے کہ سپہ سالار کی خیانت کیسا نفسیاتی اثر فوجیوں پہ چھوڑتی ہے، فوج کو تہس نہس کر دیتی ہے، بلکہ فوج کی کمر توڑ دیتی ہے، وہ اپنا روحیہ اور آمادگی کھو بیٹھتی ہے۔ لیکن اس بحران کو قیس بن سعد نے اچھے انداز میں ایک تاریخ ساز تقریر سے بچایا۔ وہ ایک بہادر اور شجاع سالار تھا، اس نے کچھ نہ کچھ حد تک امام حسن کی فوج کو سنبھالا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ فقط عبید اللہ بن عباس سے کام نہیں بنے گا تو ان کا رخ جناب قیس بن سعد کی جانب ہونے لگا، ان کو لالچ اور طمع دی جانے لگی۔ جب یہ کام ہوتا ہوا نہ دکھائی دیا، جب ان کو لگا کہ یہ کام قیس بن سعد کے لیے ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے شائع افکنی کرنا شروع کر دی، لوگوں کے درمیان غلط پروپیگنڈا، جھوٹ اور فریب کا سکہ آزمانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کہا جانے لگا کہ قیس بن سعد بھی پرانے سپہ سالار کی طرح پیسے لے کر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو گیا ہے، اور یہاں تک کہنے لگے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی باعث کہ قیس بھی چلا گیا ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا میں صلح کر لیتا ہوں۔ دقیقاً اور ایگزیکٹلی یہی جگہ تھی جہاں سے مورخین کا قلم لڑکھڑانے لگتا ہے۔ وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام اور منزلت کو چھوڑ کر غلط پروپیگنڈے کے پیچھے اپنا قلم دوڑاتے نظر آتے ہیں اور دشمن کی سازشوں کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ پروپیگنڈا کا یہ عالم تھا، اور یہ عالم تھا کہ سارا لشکر امام کے خلاف آ گیا تھا کہ امام نے ہمیں بتائے بغیر، ہم سے مشورہ کیے بغیر صلح کر لی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب دشمن یہ دیکھتا ہے کہ اب مزید توڑنے کی ضرورت ہے، امام کے لشکر کو مزید توڑنے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے چند اجارے دار مختلف قبائل کے بااعتماد افراد کو خریدا، اور جو وہ افراد تھے ظاہراً دیندار تھے، کچھ لوگوں کے سامنے وہ قابل اعتماد تھے، ان کا ان پہ یقین تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فقط سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں۔ ایسے افراد کو خریدا گیا اور امام سے ملاقات کے لیے بھجوا دیا گیا۔ ایسے
افراد کا استخدام کرنا اور ان کو امام کی ملاقات کے لیے بھیجنا اس بات کو ثابت کرنا تھا کہ جو آپ کے اندر افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہی افراد امام کے پاس گئے ہیں اور امام نے صلح کی ہے، در حالانکہ ملاقات کا مقصد کچھ اور تھا۔ اس کو کیسے ثابت کریں گے کہ ملاقات کا مقصد کچھ اور تھا؟ یا پھر یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ جو اندر افراد گئے اور واپس باہر آئے اور انہوں نے صلح کی باتیں کی تو وہ کس وجہ پہ غلط ہیں، اور آپ کا مدعا جو تھا کہ امام نے وہاں صلح نہیں کیا وہ کیسے درست ثابت ہو سکتا ہے؟ تو جواباً عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ صلح کون کر رہا ہے؟ اگر صلح ہوئی تھی تو دونوں طرف موجود ہونا چاہیے تھا۔ امام حسن علیہ السلام خیمے سے باہر آ کر یہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے لشکر والوں کو بتاتے کہ ہاں میں نے صلح کر لی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسرا طرف جس کے ساتھ صلح کی جا رہی تھی وہ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ طرفین کی عدم موجودگی میں کیسا صلح؟ اور یہ ایک طرف سے وفد بھجوایا جا رہا ہے ملاقات کے لیے، در حالانکہ جب باہر نکلتے ہیں اندر جا کر ملاقات کرتے ہیں امام علیہ السلام سے، فوراً یہ نعرے لگ جاتے ہیں کہ امام نے صلح کر لیا ہے، مسلمانوں کے درمیان فتنے کے چراغوں کو بجھا دیا ہے اور قتل و غارت سے فرزند پیغمبر نے بچا لیا ہے۔ ان افراد کا بھیجا جانا ایک پری پلان تھا کہ ہم ان افراد کو امام کے پاس بھیج کر لوگوں کے درمیان اپنا صلح طلب ہونا ثابت کریں گے۔ دوسری طرف سے یہ عارضہ آئے گا کہ ہم تو صلح چاہتے تھے بلکہ امام نہیں مانے۔ دوسری طرف سے امام علیہ السلام کی طرف سے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی گئی، ایسا کوئی بھی قول یا فعل نہیں دیکھا جاتا جو وہاں صلح کو ہونے کا ہمیں بتلائے، اور وہاں لوگوں کا ان افراد پر جو امام کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے اتنا اندھا اعتماد تھا، باور تھا کہ جب یہ باہر آتے ہیں تو فریاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام نے صلح کر لی ہے، امام نے فلاں کے ساتھ صلح کر لی ہے، امام نے فتنے سے ہمیں بچا لیا ہے، مسلمانوں کے خون بہنے سے بچا لیا ہے۔ حق اور سچ، جھوٹ، باطل پروپیگنڈا کا بازار اتنا گرم تھا کہ لوگوں نے بنا تحقیق و تفحص، بنا مشورت کیے اور امام کے مقام و منزلت کو جانے بغیر امام کے خیمے پہ حملہ آور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ امام کے خیمے کے اندر جو بھی سر و سامان تھا ان کو غارت کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ افراد ایسے بھی تھے جو امام کو قتل کرنے کی دھمکی اور آمادگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔